السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ اسلام ہمیں کس طرح سے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اور کون کون سے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جو ہمیں ان بری عادتوں سے دور رکھ سکے، کیونکہ اسلام ہمیں ایک پاک اور نیک زندگی جینے کا پیغام دیتا ہے۔ گناہوں سے بچنا صرف ایک فرض نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور اپنے رب کو قریب لانے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر گناہ کیا ہے؟ تو گناہ وہ اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کون سے اعمال گناہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ قرآن کی آیت اور ہمیں چاہیے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ گناہ کے بھی کچھ اثرات ہیں، جیسے گناہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، روحانی ترقی رک جاتی ہے، انسان اپنے رب سے دور ہوتا جاتا ہے۔ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں۔ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہیں جو چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان کو چھوٹا اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا اثر آخرت میں کبیرہ گناہوں کی طرح شدید نہیں ہوتا۔ مثلاً جھوٹ بولنا جو کسی کو نقصان نہ پہنچائے، چھوٹی چوری جیسے کسی کی رضا کے بغیر ان کا قلم یا کتاب لینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جو تمہیں منع کیے گئے ہیں تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 31۔ گناہ کبیرہ وہ بڑے گناہ ہیں جو بہت زیادہ نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا اثر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں پر پڑتا ہے، جیسے شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل کرنا کسی کی جان لینا جیسے کام کرتا ہے۔ حدیث کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ وہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کی تفصیل۔ صغیرہ گناہ وہ چھوٹے گناہ ہیں جو انسان ہر دن انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ گناہ معافی کے قابل ہوتے ہیں اگر انسان توبہ اور استغفار کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہ ایسے ہیں جو اگر انسان ان کو معمول بنا لے تو وہ ایک دن بڑے گناہ بن سکتے ہیں۔ معافی کا سلسلہ۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر انسان نیک اعمال کرے، جیسے کہ نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات اور اللہ کا ذکر۔ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45۔ چھوٹے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، بغیر ضرورت کسی کو غصہ دلانا، بات بات پر شکایت کرنا۔ تو وہی گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جو انسان کی روحانی حالت کو تباہ کر دیتے ہیں اور ان کا اثر انسان کی آخرت پر بھی ہوتا ہے۔ یہ گناہ اللہ کی نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ شرک کا ذکر۔ اسلام میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ اعمال ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا مگر اس کے سوا جو چھوٹی غلطیاں ہیں وہ معاف کی جا سکتی ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ گناہ کبیرہ کی کچھ مثال، جیسے قتل، کسی کی جان لینا۔ حدیث کا ذکر ہے، جس نے ایک جان کو بے وجہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ زنا، شادی کے بغیر کسی سے جسمانی تعلق بنانا اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 32۔ کبیرہ گناہ نہ صرف انسان کو آخرت میں سزا دلاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ انسان کی زندگی کو پریشانی اور دکھوں سے بھر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، شرک، قتل، زنا، جادو، کسی پر جادو کرنا یا اس میں یقین رکھنا، جھوٹی گواہی دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 13، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان گناہوں سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے اہم ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی دلاتا ہے۔ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا توبہ اور استغفار کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے اگر انسان خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ان سے باز آنے کی نیت کرے۔ قرآن میں آتا ہے، اور جو لوگ اپنے گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اپنے راستے کو درست کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 70۔ صبر اور ریاضت۔
گناہوں سے بچنے کے لیے صبر اور ریاضت بہت ضروری ہے۔ نفسیات اور بری عادتوں کو چھوڑے بغیر انسان گناہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ حدیث کا ذکر ہے، صبر روحانی قوت کا ذریعہ ہے جو انسان کو برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ تقویٰ اور اللہ کا خوف، جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو وہ ہر وہ کام سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ قرآن کا ذکر ہے، سورہ الطلاق آیت نمبر 2، اور جو لوگ تقویٰ اپناتے ہیں اللہ ان کے لیے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ بناتا ہے۔ گناہوں سے دور رہنے کی دعا اور اذکار۔ گناہوں سے بچنے کی دعا ہے، یا اللہ مجھے گناہ سے بچنے کی طاقت دے اور میرے دل کو ہر غلط ارادے سے دور رکھ۔ قرآن کا پیغام، سورہ البقرہ آیت نمبر 186، اور اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ہر برائی سے دور رکھے۔ اذکار اور استغفار۔ گناہ سے بچنے کے لیے دن میں بار بار اللہ کا ذکر کرنا اور استغفار کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ جب انسان اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے۔ قیامت اور گناہوں کا حساب۔ قیامت کا دن اور حساب۔ قیامت کے دن انسان کے ہر چھوٹے اور بڑے اعمال کا حساب ہوگا۔ چھوٹے گناہ اگر بڑھ جائے تو وہ کبیرہ بن سکتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 49، جس دن ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے ہوگا۔ گناہوں کا وزن اور سزا۔ کبیرہ گناہ ہمیشہ انسان کی آخری حالت کو خراب کرتا ہے۔ وہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں اگر ان سے توبہ نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اس کے لیے آخری آرام کا مکان جہنم ہے۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اسلام ہمیشہ انسان کو توبہ اور استغفار کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک مومن کو فرض ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا حساب رکھے اور اللہ کے سامنے جھکے تاکہ وہ اپنے اعمال کو صاف رکھے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے قریب ہو۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہ صغیرہ، کبیرہ، تنہائی میں اور سب کے سامنے، دل سے، زبان، دماغ، سبھی طور پر ہوئے گناہوں سے معاف کرے۔ آمین۔